تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، جو آل نبی کا چاہنے والا ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل، وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سرورام، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، خلیفہ دوم امیر المومنین مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کی مناسبت سے آج کی گفتگو امتیازات عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل شخصیت ہیں،
آپ کے اسلام قبول کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول کیا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے کافی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مقامات میسر آئے، ہماری آج کی گفتگو ان امتیازات کے لحاظ سے ہے کہ کس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت سے نوازے گئے اور انہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات نے ممتاز بنایا، اور امتیازات ان کے آج بھی حدیث کی، سیرت کی، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان میں سے چند امتیازات آج ہماری اس گفتگو کا حصہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے فاروق کے لقب سے ملقب ہوئے۔ یہ لقب ان کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سألت عمر لأی شیء سمیت الفاروق، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے، فاروق کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ فرمایا، اسلم حمزہ قبلی بثلاثۃ ایام ثم شرح اللہ صدری للاسلام، کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے 3 دن پہلے مسلمان ہوئے، پھر اللہ نے میرا سینہ بھی اسلام کے لیے کھول دیا۔ تو جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس انداز میں میرے دل میں جلوہ گر ہوئی۔ کہتے ہیں فما فی الارض نسمۃ ہی احب الی من نسمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر کوئی ایسی روح نہیں ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مجھے زیادہ پیارا ہو، بلکہ کلمہ پڑھتے ہی میرے دل میں یہ انقلاب آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک محبوب ترین شخصیت قرار پائے، اور میں نے اپنی محبتوں کا محور انہیں بنا لیا۔ اور اس کے بعد میں نے پوچھا این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ یعنی یہ ابھی ملاقات سے پہلے ہی کہ جب اسلام کے لیے سینہ کھلا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں موجزن ہوئی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھا تو ان کی ہمشیرہ نے دار ارقم کا پتہ بتایا۔ اس تفصیلات کو جو آپ کے ایمان کی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث میں بیان کیا کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس فاروق کی وجہ پوچھ رہے تھے، تو اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ جس وقت آپ نے کہا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور میں نے کلمہ پڑھا، فکبر اہل الدار تکبیرۃ سامعھا اہل المسجد، تو دار ارقم کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا، اور اتنا بلند آواز سے وہ نعرہ لگا کہ جس کو مسجد حرام میں بیٹھے لوگوں نے سن لیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ان متنا و ان حیینا، اگرچہ ہم زندہ رہیں یا فوت ہوں تو کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یعنی حق پر ہی جینا ہے، حق پر ہی مرنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ والذی نفسی بیدی انکم علی الحق ان متم و ان حییتم،
مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے صحابہ تم حق پر ہو، خواہ تم زندہ رہو یا اس دنیا میں چلے جاؤ، زندہ رہو گے تو حق پر رہو گے، جاؤ گے تو پھر بھی حق کے ساتھ، یعنی حق پر ہوتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوگے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ پھر ہمیں حکم دیں کہ اب ہم اعلانیہ نمازیں ادا کریں تاکہ کفر کی کمر ٹوٹے اور نماز کی وجہ سے غلبہ اسلام کی منزل قریب ہو۔ تو کہتے ہیں فَأَخْرَجَنَا صلی اللہ علیہ وسلم فی صفین، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تجویز پر ہمیں دار ارقم سے نکلنے کا حکم دے دیا کہ دار ارقم سے نکل کے ہم مسجد حرام میں نمازیں ادا کریں۔ کہتے ہیں کہ 2 صفوں میں ہم نکلے، ایک صف میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وَأَنَا الْفِيَاخِرُ، اور دوسری صف میں میں موجود تھا۔ ہم اس طرح جلوس کی شکل میں چلتے چلتے دخلنا المسجد، مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ کہتے ہیں فَنَظَرَتْ إِلَيَّ قُرَيْشٌ وَإِلَى حمزہ، قریش کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، وہ مجھے بھی دیکھ رہے تھے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھ رہے تھے۔ یہ دونوں شخصیات، ان کا اسلام قبول کرنا قریش کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، ان کی بہت سی امیدوں پہ پانی پھر چکا تھا۔ کہتے ہیں فَأَصَابَتْهُمْ كَابَةٌ لَمْ يُصِبْهُمْ مِثْلَهَا، ان کو ایسا دکھ ہوا، ایسی مصیبت پہنچی جو اس سے پہلے انہیں کبھی اتنا بڑا جھٹکا نہیں لگا تھا جتنا بڑا ہمارے اسلام قبول کرنے سے ان کو جھٹکا لگا۔ تو اس انداز میں جب اعلانیہ نماز پڑھی گئی، حق باطل میں ایک فرق ہوا واضح طور پر، تو کہتے ہیں فَسَمَّانِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اذن الفاروق، یہ وہ دن تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام فاروق رکھا اور مجھے فاروق کا لقب عطا کیا۔ فرق اللہ بی بین الحق والباطل، فرمایا رب نے میری وجہ سے حق باطل میں امتیاز کیا، حق باطل میں فرق کیا۔ اس بنیاد پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے فاروق کہا اور مجھے یہ امت میں منفرد قسم کا لقب عطا فرمایا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لقب دنیا کے اندر، دنیا کے بعد میدان معشر میں بھی اور جنت میں بھی گونجے گا، یہاں تک کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا قیامت کے دن کا اور قیامت کے دن لوگوں کے اکٹھا ہونے کا اور قیامت کے دن کے مختلف قسم کے احوال کا اور حالات کا، تو اس وقت ہمارے آقا علیہ السلام نے حدیث میں یہ الفاظ استعمال فرمایا ثم ینادی مناد این الفاروق عمر، کہ قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا، منادی اعلان کرے گا کہ فاروق کہاں ہیں۔ فاروق کے نام کے ساتھ، ان لقب کے ساتھ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا۔ فَيُؤْتَى بِهِ، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَرْحَبًا يَا أَبَا حَفْص، تو یہ معاشر کا دن ہے جب کسی بڑے بڑے بادشاہ کا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، لیکن حضرت فاروق اعظم کو اللہ کی طرف سے مرحبا کہا جائے گا۔ مرحبا یا ابا حفص، اے ابو حفص، یہ کنیت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کی طرف سے آپ کو مرحبا کہا جائے گا۔ اور خالق کائنات فرمائے گا ھذا کتابوں کا، دوسروں کو نامہ اعمال فرشتے دیں گے اور حضرت فاروق اعظم کو نامہ اعمال رب ذوالجلال عطا فرمائے گا۔ ھذا کتابوں کا، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے۔ فَإِن شِئْتَ فَاقْرَأْ وَإِن شِئْتَ فَلَا، باقی سب کو تو کہا جائے گا کہ نامہ اعمال پڑھو اور دیکھو کیا صورتحال ہے، لیکن یہاں یہ جو خصوصی طور پر اس حالت میں یہ اعزاز ہوگا، فَإِن شِئْتَ فَاقْرَأْ وَإِن شِئْتَ فَلَا تَقْرَأْ، مرضی ہے تو پڑھو، مرضی ہے تو نہ پڑھو۔ کیوں؟ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ،